ضیاء صاحب، یہ جو سعودی اتحاد اور قطر کے مابین جو ہے تعلقات کی بحالی ہوئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کہیں کوئی امریکی یا اسرائیلی ڈکٹیشن یا ان کی کچھ سیاسی چال، یا پھر جو بائیڈن کے نئے صدر بننے کے حوالے سے یہ ان کا کوئی ایک سیاسی نیا کوئی چال تو نہیں ہے جس کی وجہ سے جو ہے یہ ایک دم جو ہے 3.5 سال کے اتنے گہرے سنگین قسم کے الزامات لگنے کے بعد، اور پھر اس نے تو کوئی اس کو اوبے نہیں کیا، ان کی باتیں مانی نہیں ہیں قطر نے، تو پھر صلح بھی ہو گئی ہے. تو اپیرنٹلی ویسے آپ کو اس میں کیا لگتا ہے کہ یہ کوئی سیاسی چال ہے یا امریکی ڈکٹیشن ہے، اور اس پہ فتح کس کی ہوئی ہے، سعودی اتحاد کی یا قطر کی؟ جی وسیم صاحب، جیسا کہ انیس الرحمان صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ اس معاملے کو ہمارے سامنے رکھا کہ اس کے محرکات کیا تھے، آن دا گراؤنڈ سچویشن کیا تھی، اور اس ڈیل کے پیچھے کیا چیزیں جو تھی کار فرما تھیں. اور پھر ڈاکٹر ارشد محسن صاحب نے بھی اس کی ڈیٹیل بتائی کہ کویت کا اس پورے سچویشن میں کیا رول تھا. اسی چیز کو پک کرتے ہوئے میں ایک دوسرے اینگل کے ساتھ بھی بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ تصویر کا دونوں رخ سامنے آنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور وہ یہ ہے کہ میرے نزدیک اس میں فائدہ یا جیت جو ہے وہ قطر یا سعودی عرب سے زیادہ امریکہ اور اسرائیل کی ہوئی ہے. اور اس کی میں ریزنز دینا چاہتا ہوں. ٹھیک. ایک تو پہلی بات یہ ہے، الجزیرہ جو ہے وہ اس وقت فاکس کی اونرشپ ہے. الجزیرہ وہ الجزیرہ نہیں ہے جو کسی زمانے میں قطر کا الجزیرہ ہوا کرتا تھا. اس کا آخری بندہ کھڑا تھا پل کے اوپر، اور اسرائیلی جہاز نے آ کے اس ایریا کے اندر وہاں پہ بمباری کر کے اس کو ہلاک کر دیا. تو اس کے بعد فاکس نے لے لیا. اور فاکس کس کا ہے؟ روپرٹ مرڈوخ کا. اور یہ ان 4 بڑے نیوز نیٹ ورکس میں سے ہے جو کہ زائنسٹ کنٹرولڈ نیٹ ورکس ہیں. خبر وہی جاتی ہے سامنے جو کہ اسرائیل اور امریکن یا یہودی لابی چاہتی ہے کہ وہ سامنے جائے. پہلی بات تو یہ. دوسرا، میرے پاس یہ الولا ڈیکلیریشن جو ہے سامنے پڑا ہوا ہے. اس کے کچھ شکات، کچھ تو نارمل شکات ہیں جو کہ ہوا کرتی ہیں ایک عام کسی بھی سمٹ کے اجلاس کے بعد، کووڈ سے ریلیٹڈ، آپس میں اچھے تعلقات بڑھانے سے ریلیٹڈ، جی سی سی اور ایجپٹ کے معاملات ٹھیک کرنے سے ریلیٹڈ، G20 معاملات میں سعودی عرب جو اس میں حالیہ آپ کو علم ہوگا اجلاس ہوا تھا G20 کا بھی، اور اس کے اندر سعودی عرب نے جو رول پلے کیا. اور اس میں بھی ایک مسلم یہ جو گلف کوآپریشن کاؤنسل ہے، خاص طور پہ 6 ممالک ہیں اس میں، عرب ممالک، اور ان کو کس طرح سے انٹیگریٹ کیا جائے اکنامک پوائنٹ آف ویو سے، یورپین یونین کے طرز پہ ایک بات بنانے کی ہے. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ بہت زیادہ خدشات پیدا کر رہی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ سول سوسائٹی کا بہت زیادہ نام اس میں لیا گیا ہے اس ڈکلیریشن میں. اور سول سوسائٹی کیا ہے؟ وہ NGOز ہوتی ہیں. ساتھ یہ کہ امپاورمنٹ آف ویمن کے نام سے محمد بن سلمان اس وقت کیا کر رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے، سب کے علم میں ہے. وہ کوئی اتنی اچھی خبر نہیں ہے دنیا کے لیے. تیسری بات یہ ہے کہ اسکول کریکولم کو اپ گریڈ کیا جائے گا. اور یہ ایک بہت زیادہ خدشے والی بات ہے، کیونکہ یہ بات پہلے بھی سامنے آ چکی ہوئی ہے کہ سعودی عرب کے اندر یہ تو باقاعدہ ان کا ایک، آپ کو یاد ہوگا یہ جو مائک پومپیو سے پہلے جو امریکہ کا سیکرٹری آف اسٹیٹ ہوا کرتا تھا جم میٹس، اور پھر ان کے وائس پریزیڈنٹ جو مائک پینس، اس نے بھی کہا تھا کہ اب سعودی عرب کا کریکولم تو واشنگٹن سے آیا کرے گا. آن ریکارڈ ہیں یہ بات کہتے ہوئے. اور جیسا کہ انیس الرحمان صاحب فرما رہے تھے کہ آپس میں جب تک اس علاقے کے اندر خلیج نہیں ہوگی ممالک میں، اس وقت تک ان کا اسلحہ، ان کا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس جو ہے وہ کیسے چلے گا؟ اسلحہ کیسے بیچیں گے؟ آن ریکارڈ ہے نا، وہ کہہ چکے ہیں نا کہ صرف کہہ نہیں چکے، 2 ہفتے ہمارے بغیر نہیں گزار سکتے. صرف یہی نہیں، وہ تو باقاعدہ گیا تھا، وزٹ کیا تھا، وہاں جا کے اپنے نقشے دکھاتا رہا تھا کہ یہ 50 بلین کا اسلحہ میں بیچ رہا ہوں سعودی عرب میں بیٹھ کر. بالکل ایسے. اچھا، ساتھ یہ پھر جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ کی ایک بات کی گئی جو کہ بظاہر تو بہت اچھی بات نظر آتی ہے، لیکن ان ریالٹی وہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ جو ہے وہ نہ تو دشمنان اسلام کے خلاف ہے جو ہمیں ابھی نظر آتا ہے، وہ یا تو یوز ہوتا ہے یمن میں لوگوں کے اگینسٹ بظاہر جو ہمیں ابھی دکھائی دیتا ہے، اور یا پھر ایز اے تھریٹ یوز ہوتا ہے جب کبھی امریکہ، وہ پیچھے اس کے امریکہ ہی ہوتا ہے یا اسرائیل ہوتا ہے، وہ ایران کا ہوا کھڑا کرتا ہے جس طرح انیس الرحمان صاحب فرما رہے تھے. تو پھر وہاں پہ وہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ میں زیادہ کشیدگی پیدا ہونا شروع ہوتی ہے. لیکن اس سے بڑھ کر سب سے جو زیادہ ریڈ فلیگ جو جس نے ریز کیا وہ تھا نام الاولا کا. الحجر بھی کہہ سکتے ہیں، مدائن صالح بھی کہہ سکتے ہیں اس کو آپ. اور یہ قرآن پاک کے اندر تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جو سمود ہے،
وہ جس علاقے میں رہا کرتی تھی وہاں پہ یہ GCC 41st اس کی کانفرنس جو ہے وہاں پہ منعقد ہوئی ہے. سمٹ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. اب قرآن پاک کے اندر بڑے بڑے شہروں کو چھوڑ کے مکہ میں ہوا کرتی تھی. ہاں جی, مکہ میں ہوا کرتی تھی. مکہ, جدہ, ریاض, یہ بڑے شہر ہیں نا, ان کو چھوڑ کے یہ ایسے علاقے میں ہوئی ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ چکا ہوا ہے, اور جس کے بارے میں قرآن پاک میں تو خیر بہت سارے مقامات پہ ذکر ہے اس کا عذاب کا. حضرت صالح علیہ السلام پورا واقعہ وہ اونٹنی کا معجزے کے طور پہ سامنے آئی, انہوں نے انکار کر دیا اس چیز کا, اور پھر ان کو 3 دن کی مہلت دی گئی, اور ان 3 دن کے بعد ایک چنگھاڑ آئی, ایک چینخ آئی, اور وہ لوگ ایسے کہ جیسے کبھی تھے ہی نہیں. ان کے محل جو اچھا ان کی خاص بات یہ قرآن پاک کے اندر ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ پہاڑوں کو تراش تراش کے گھر بنایا کرتے تھے. ابھی میں اس طرف بعد میں آتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہو وہاں سے تیزی سے گزر جانا چاہیے, اور آپ بذات خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس علاقے سے ایک مہم کے دوران صحابہ کرام کے ساتھ علیہم الرضوان آ رہے تھے اور تیزی سے گزر گئے, اور آپ نے فرمایا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہوا ہے. 2008 میں سعودی عرب نے یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ مل کر اس کو سعودی عرب کی پہلی UN ہیریٹیج سائٹ قرار دیا, اس شہر کو. یہاں پہ 2019 میں باقاعدہ فیسٹیول ہوا 8 دنوں کا. ابھی بھی آپ ان کی جو سعودی عرب کی ٹورزم کی جو منسٹری ہے وہاں پہ جائیں تو آپ کو وہاں پہ پیکج ملتا ہے کہ آپ ہاٹ ایئر بلون پہ جائیں گے, آپ کو وزٹ کرایا جائے گا مدائن صالح کا, آپ کو وہ بلڈنگز دکھائی جائیں گی جس کا پہلے میں ذکر کر رہا تھا کہ کیونکہ قرآن پاک میں ذکر ہے کہ لوگ تو نہیں تھے, ایسا تھا جیسے وہاں کوئی رہتا ہی نہیں تھا, اور وہ تراش تراش کے بلڈنگز میں رہ جاتی تھی. بڑی بڑی بلڈنگز کے جو ہے کھنڈرات اب بھی موجود ہیں. دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے, قطع نظر اس سے کہ وہ کس مقصد کے لیے بلائی گئی. جو جگہ منتخب کی گئی وہ انتہائی غیر مناسب جگہ ہے, اور اس کی 2 ریزنز میرے سامنے نظر آتی ہیں, اس کے علاوہ کوئی ریزن ہو نہیں سکتی. ایک تو یہ کہ اس وقت مسلمان جو ہے, آپ کو پتہ ہے اٹلی میں ایک بڑا مشہور شہر ہے پومپئی, وہاں پہ ماؤنٹ وسوویس جو ہے وہ ایک پہاڑ تھا, آتش وہاں پھٹا, اور اس سے لوگ جہاں تھے جس طرح تھے اسی طرح ہی ہنوز ہو گئے وہ, اور وہ آج بھی اس وقت وہاں پہ موجود ہے. اور کیونکہ وہ سیکولر گاڈلیس ورلڈ ہے, وہ یہ اس بات کو نہیں مانتے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو کوئی عذاب آیا تھا. وہ کہتے ہیں ایک بس آتش آیا تھا اور لوگ اس طرح سے بس وہاں پہ ہنود ہو گئے اور وہاں وزٹ کرنے جاتے ہیں. یہ تو ایک سائڈ آف دا سٹوری ہے. لیکن دوسری سائڈ آف دا سٹوری جس سے عرب حکمرانوں کو ہمارے اور تمام مسلمانوں کو بچ کے رہنا چاہیے وہ ہیں جو ایونجلسٹ ہیں نا, اور خاص طور پہ پھر یہ جو یہودی ہیں اسرائیل کے, یہ جانتے ہیں بالکل اس طرح جس طرح شیطان جو تھا نا, اس نے جب راندہ درگاہ ہو گیا تو اس نے کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ کو کہ میں جو تیرے اس راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں نا ان کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا. تو یہ کوشش میں رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اللہ تعالیٰ کے راث آف اللہ تعالیٰ کے عذاب کو انووک کریں, اور ایک ایسی جگہ جو کہ عذاب جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا آ چکا ہوا ہے وہاں پہ منعقد کر کے یہ کانفرنس, یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دی جا رہی ہے. خیر اس میں جو بھی سامنے چیزیں آئیں جو بھی نہیں آئیں, اسرائیل نے تو اپنے حملے بند نہیں کیے. اس نے تو ریسنٹلی یہ شام پہ حملہ کیا, اور ابھی کتنی جو زیادہ حملہ کیا 57 کے قریب ہلاکتیں ہوئی ہیں. غزہ پہ وہ روز حملہ کرتا ہے, میڈیا رپورٹ کرے یا نہ کرے, بعض مرتبہ کرتا ہے بعض مرتبہ نہیں کرتا. اور غزہ تو اوپن ایئر جیل ہے پوری دنیا میں, سب سے بڑی جیل, اور اس کے باوجود وہ حملہ کرتا ہے اور کہتا ہے یہ ایک ہیومن شیلڈز بناتا ہے حماس. اور بہرحال اس طرح اسرائیل کی تو بات ہی آپ چھوڑے نا کہ وہ کہاں کہاں اور کس کس طرح ظلم کرتا ہے. تو میرا جو پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ اس میں دیکھیں فائدہ عرب ممالک کو اکٹھے ہونے کا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ہسٹری تو یہ بتاتی ہے کہ اس میں فائدہ جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل زیادہ اٹھا لیں گے.